أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سلسلہ ہے سیرت معصومین، دوسرے معصوم حضرت امام علی علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ آج ہم ان کا جو تذکرہ کریں گے وہ بعنوان فضائل کریں گے کہ ان کی فضیلتیں کیا ہیں، ان کی خصوصیات کیا ہیں۔ جیسا کہ آپ نے اندازہ لگایا موضوع سے کہ ان کے فضائل کو ایک جگہ پہ جمع کرنا تو بہت مشکل ہے، تو ہم مختصر سے فضائل بیان کریں گے، لیکن ہم وہ تذکرہ کریں گے، ایسے فضائل بیان کریں گے جو ہمیں انتہائی معتبر اور مستند کتب سے ملتے ہیں۔ علماء کرام کے لکھے ہوئے، علماء کرام ساری زندگی محنت کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، اور اگر آپ ایک محقق کی کتاب پڑھتے ہیں، ان کا تذکرہ پڑھیں گے، ان کی بتائی ہوئی باتوں کو آپ پڑھیں گے، سنیں گے، تو دراصل یہ وہ روشنی ہے علم کی جو آگے کے راستے کو بھی روشن کر دیتی ہے۔ انتہائی معتبر اور مستند نام اس سلسلے میں شیخ مفید، ان کی لکھی ہوئی کتاب الارشاد، اس کا ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے۔ اس میں ایک باب ہے جس میں حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور بہترین بات یہ ہے کہ جب وہ کوئی روایت بیان کرتے ہیں تو سلسلہ سند بیان کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ کس نے کس سے سنا، کس نے بتایا، اور یہ پورا ایک سلسلہ بیان کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات نام زیادہ ہو جاتے ہیں ایک سلسلہ کہ فلاں نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے، تو یہ سننے میں شاید زیادہ اچھا نہ لگ رہا ہو کہ اصل بات بتائی جائے، لیکن وہ بات اصل میں تب خالص بنتی ہے، قابل اعتبار ہوتی ہے، جب بتانے والے بھی ہمیں معلوم ہو اور ان کے اعتبار کی، ان کے وثوق کی، ان کے ثقہ ہونے کی ہمیں خبر ہو۔ اس لیے ناموں کا سلسلہ بیان کیا گیا ہے تاکہ ہم اندازہ لگا لیں کہ ان شخصیات کی تاریخ میں کیا ریپوٹیشن تھی، کیا ان کے بارے میں ہمیں ملتا ہے، ان کے کردار کے بارے میں۔ پھر ایسے لوگ جب کوئی بات بیان کریں گے تو اس کے مستند ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہوتا۔ ایک روایت ہے، ابو بکر محمد بن مظفر بزاز کا ذکر ہے۔ شیخ مفید لکھتے ہیں کہ ابو بکر محمد بن مظفر بزاز نے مجھے خبر دی کہ ہم سے عمر بن عبداللہ بن عمران نے بیان کیا کہ ہمیں احمد بن بشیر نے بتایا کہ عبداللہ بن موسیٰ نے قیس سے، اس نے ابو ہارون سے ہمیں نقل کیا۔ اس نے کہا کہ میں ابو سعید خدری کے پاس آیا تو میں نے پوچھا کہ آپ جنگ بدر میں موجود تھے؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ کو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا سے کہتے ہوئے سنا، جبکہ وہ معظمہ ایک دن آپ کی خدمت میں تشریف لائیں اور کہنے لگیں، اے اللہ کے رسول، مجھے قریش کی عورتیں علی کے فقر و فاقہ کی طعنہ دیتی ہیں۔ نبی اکرم نے ان سے فرمایا، اے فاطمہ، کیا تم راضی نہیں ہو کہ میں نے تمہاری شادی اس شخص سے کی ہے
جس نے سب سے پہلے خدا کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا اور علم میں سب سے بڑھ کر ہے۔ خدا نے اہل زمین کی طرف ایک دفعہ نظر رحمت کی تو ان میں سے تیرے باپ کو چنا اور اسے نبی بنا دیا، اور ان پر دوسری دفعہ نظر کی تو ان میں سے تیرے شوہر کو منتخب کیا تو اسے وسیع قرار دیا، اور اللہ نے میری طرف وحی کی کہ میں تیرا نکاح اس سے کر دوں۔ اے فاطمہ، کیا تمہیں علم نہیں کہ اللہ کے ہاں تیری عزت و کرامت کی وجہ سے تیری شادی اس سے ہوئی جو ان میں سے زیادہ عظیم حلم و بردباری والا ہے اور زیادہ علم والا ہے اور سب سے پہلے سر تسلیم خم کرنے والا ہے۔ بس جناب فاطمہ ہنسنے لگیں اور خوش ہو گئیں۔ پھر جناب رسالت مآب نے ان سے فرمایا، اے فاطمہ، علی کے لیے 8 ایسی مضبوط اور قطعی خصوصیات ہیں کہ ایسی اولین و آخرین میں کسی کے لیے نہیں قرار دی گئی۔ وہ دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے، اور یہ چیز لوگوں میں سے کسی کے لیے نہیں۔ اور تم اے فاطمہ اہل جنت کی عورتوں کی سردار، اس کی زوجہ، اور 2 رحمت کے سبط میرے 2 نواسے اس کے بیٹے ہیں، اور اس کا بھائی جعفر طیار 2 پروں کے ساتھ مزین ہو کر جنت میں ملائکہ کے ساتھ جہاں چاہتا ہے اڑتا ہے، اور اس کے پاس اولین و آخرین کا علم ہے، اور وہ پہلا شخص ہے جو مجھ پر ایمان لایا، اور اس کی سب سے آخر میں مجھ سے ملاقات ہوگی، اور وہ میرا وصی ہے اور میرے اوصیاء کا وارث ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ وسہل مخرجہ۔ شیخ مفید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ابو جعفر محمد بن عباس رازی کی کتاب میں دیکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم سے محمد بن خالد نے بیان کیا، وہ کہتا ہے کہ ہم سے ابراہیم بن عبداللہ نے بیان کیا، وہ کہتا ہے کہ ہم سے محمد بن سلیمان ویلمی نے، جابر بن یزید سے عدی بن حکیم سے عبداللہ بن عباس سے بیان کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اہل بیت کے لیے 7 ایسی مخصوص خوبیاں ہیں جن میں سے ایک خوبی بھی دوسرے لوگوں میں نہیں پائی جاتی۔ ہم میں سے ہیں نبی اکرم، ہم میں سے ہیں وسیع، اور آن حضرت کے بعد بہترین اس امت کے علی ابن ابی طالب، ہم میں سے ہیں حمزہ اللہ کے شیر اور اس کے رسول کے شیر اور شہیدوں کے سردار، ہم میں سے ہیں جعفر ابن ابی طالب جو 2 پروں کے ساتھ مزین ہیں اور جنت میں جہاں چاہتے ہیں ان کے ذریعے اڑتے رہتے ہیں، اور ہم میں سے ہیں اس امت کے 2 سبط یعنی نواسے اور جوانان جنت کے سردار حسن و حسین، اور ہم میں سے ہیں قائم آل محمد یعنی امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام، جن سے خدا نے اپنے نبی کو عزت بخشی ہے، اور ہم میں سے ہیں وہ جن کی مدد اور نصرت کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ وسہل مخرجہ۔ روایت کی ہے محمد بن ایمن نے ابو حازم مولا ابن عباس سے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی، تم سے جھگڑا کیا جائے
تو تم 7 خوبیوں کے ساتھ ان سے جھگڑنا، کیونکہ ویسی خوبیاں کسی میں نہیں ہیں۔ تم مومنین میں سے پہلے ہو، میرے ساتھ ایمان لانے والے، ان سے زیادہ عظیم جہاد کرنے والے، اللہ کے ایام کو زیادہ جاننے والے، اللہ کے عہد و میثاق کو زیادہ پورا کرنے والے، رعیت پر ان سے زیادہ مہربانی کرنے والے، زیادہ مساویانہ تقسیم کرنے والے، اور اللہ کے ہاں زیادہ خوبیوں والے ہو۔ سبحان اللہ۔ اس قسم کی روایات جنہیں اخبار یعنی خبریں کہا جاتا ہے، اور ان کے مفاہیم ان سے بھی زیادہ مشہور ہمیں ملتے ہیں۔ ایک روایت جو مشہور ہے، جس میں نبی اکرم کا فرمانا ہے، اے تونی بحب خلقک الیک یاکل معی من هذا الطائر فجاء امیر المؤمنین، میرے پاس اتنی مخلوق میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہے، اسے لے آتا کہ وہ میرے ساتھ مل کر یہ پرندہ کھائے، اور امیر المومنین تشریف لے آئے۔ یعنی رسول پاک کے سامنے ایک پرندہ موجود تھا، بھنا ہوا سمجھ لیجیے، تو انہوں نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اسے میری طرف لے کر آ، تاکہ اس کے ساتھ مل کر میں یہ کھاؤں۔ تو امیر المومنین تشریف لے آئے، علی ابن ابی طالب۔ تو کافی تھا، کیونکہ آپ اللہ کے ہاں تمام مخلوق میں سے زیادہ محبوب اور ان کے ہاں زیادہ عظیم ثواب کے حامل اور ان سے زیادہ قرب رکھنے والے اور عمل و کردار میں افضل تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کے قول میں جبکہ ان سے امیر المومنین کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ نوع بشر میں بہترین ہیں، اس میں کافر کے علاوہ کوئی شک نہیں کر سکتا۔ واضح حجت ہے کہ اس سلسلے میں جو بیان کیا گیا ہے، اور جابر نے اس کی اسناد ایک روایت کی طرف دی ہیں، اور یہ اسناد بھی بڑی ہی معتبر ہیں، اور مختلف دلیلیں بھی اس سلسلے میں ہیں کہ امیر المومنین رسول اللہ کے بعد سب لوگوں سے افضل ہیں۔ الحمدللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ وسہل مخرجہ۔